السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کے لانگ مارچ پر کتنا خرچہ ہو رہا ہے، خرچہ کون کر رہا ہے، کیسے خرچہ کیا جا رہا ہے، ابھی تک کتنا خرچہ ہوا ہے، اور اسلام آباد جب پہنچے گا تو کتنا ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے کہ خرچہ آئے گا، اس حوالے سے اہم انکشافات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو سامنے آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز نے یہ خبر نکالی ہے، ہمارے دوست ہیں پشاور سے آئے ہیں اسلام آباد میں ایک ٹی وی چینل میں، یاسر حسین، انہوں نے اسٹوری انویسٹیگیٹ کی ہے، پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے شیئر بھی کی ہے میرے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ خرچہ کیسے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب یہ مطالبہ سامنے آنے لگا ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کو فنڈنگ کون کر رہا ہے، یہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ عدالتوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، وزراء کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ اب تو ڈکلیئر ہو چکی ہے کہ فارن فنڈڈ پارٹی ہے، امریکہ سے، بھارت سے، اسرائیل سے، پوری دنیا سے عمران خان نے فنڈ لیے ہیں، اور عالمی ایجنٹ کے طور پر عمران خان کو دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے عمران خان کے لانگ مارچ کا خرچہ یہ بہت امپارٹنٹ ہے، کیونکہ باقی جماعتوں نے بھی لانگ مارچ کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کیا، مولانا فضل الرحمان نے بھی 2 لانگ مارچ کیے، تو خرچہ تو بہت ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ جماعتیں ہوتی ہیں، ان کا خرچے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اب جے یو آئی کا بھی میں بتاؤں گا کہ جے یو آئی نے کیسے خرچہ کیا تھا اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی تو فارن فنڈڈ پارٹی ہے۔ اب فارن فنڈنگ ان کی ایکسپوز ہو چکی ہے، اور ان کو باہر سے فنڈ اب اگر رکے ہوئے ہیں تو پھر یہاں پہ کون فنڈنگ کر رہا ہے، اور جو اسپانسر ہیں پی ٹی آئی کے، جو ڈونرز ہیں، ان کے خلاف بھی حکومت نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اسلام آباد پولیس کی جانب سے کہ جو فنڈنگ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو لوگ، ان کو پکڑا جائے۔ پہلے میں آپ کو خرچہ بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کا، اس کے بعد میں پھر باقی چیزیں ڈسکس کروں گا۔ ایک تو ڈیلی کا خرچہ جو ہے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر، وہ بتایا جا رہا ہے کہ 65,000 روپیہ ڈیلی خرچہ ہو رہا ہے، 65 لاکھ روپے، 65 لاکھ روپے ڈیلی کا خرچہ ہے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر، اور کوریج پلان پر 25 لاکھ روپے سے زائد خرچہ کیا جا رہا ہے، جس میں سیٹلائٹ، انٹرنیٹ اور لائیو ٹرانسمیشن پر یہ اخراجات کیے جا رہے ہیں۔ 4 ساؤنڈ سسٹمز ہیں جن پر 4 لاکھ روپے خرچہ کیا جا رہا ہے، اور 2 ٹرکوں پر 5.5 لاکھ روپے خرچ کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی آپریشن اسٹاف، بینرز، بل بورڈز اور ٹرانسپورٹ پر 17 لاکھ روپے سے زائد یومیہ خرچہ ہے ڈیلی کا۔ لانگ مارچ کے 6 دن میں لانگ مارچ پر تقریباً 3.5 کروڑ روپے سے زائد کا خرچہ آ چکا ہوا ہے۔ لانگ مارچ جب اسلام آباد کے قریب پہنچے گا تو یہ اخراجات 3 گنا بڑھ جائیں گے۔ تحریک انصاف روزانہ کی بنیاد پر مقامی سیکیورٹی اہلکاروں پر بھی خرچہ کرتی ہے۔ دیگر اخراجات میں پانی اور خوراک وغیرہ شامل ہیں۔ تمام اخراجات کی جو نگرانی ہے وہ کر رہا ہے فیصل جاوید، سینیٹر۔ یہ بڑا امپارٹنٹ نقطہ ہے اس میں کہ یہ نگرانی کون کر رہا ہے، اور یہ کیش چلائی جا رہی ہے، تمام جو اخراجات ہیں وہ کیش کی صورت میں کیے جا رہے ہیں، کوئی چیک، بینکنگ وغیرہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، خرچہ کیش کی صورت میں سینیٹر فیصل جاوید نگرانی کر رہے ہیں، وہ خرچہ چلا رہے ہیں۔ اب خرچہ آ کہاں سے رہا ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس وقت۔ فنڈنگ کون کر رہا ہے، کیونکہ عمران خان جب 2014 میں آئے تھے تو اس وقت تو عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی کھلی سپورٹ تھی ظاہر ہے، اور ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے خرچہ بھی سپورٹ کیا ہو، کیونکہ ماضی میں اس طرح کے کیسز ہو چکے ہوئے ہیں، سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے خرچے دینے کے، پیسے فنڈنگ کرنے کے،
ماضی میں اس طرح کے کیس میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی آیا تھا۔ مہران بینک کا جو ایشو تھا آپ کو یاد ہوگا، وہ حبیب کون سے تھے، انہوں نے فنڈنگ کی تھی۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ماضی میں رہا ہے، لیکن اب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے اور سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر چکی ہے، تو اب تو اسٹیبلشمنٹ کو کی طرف اشارہ نہیں جا رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی سپورٹ کر رہی ہے۔ جب سپورٹ ہی نہیں کر رہی تو فنڈنگ کیوں کرے گی، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن اس وقت عمران خان کو نہ صرف طاہر القادری ساتھ تھے، طاہر القادری خرچہ تو نہیں کیا ہوگا، لیکن طاہر القادری کو کا خرچہ بھی عمران خان نے افورڈ کیا ہوگا، یقیناً کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس وقت عمران خان کو بڑے بڑے اے ٹی ایمز ساتھ تھے، جہانگیر ترین بہت بڑا اے ٹی ایم، علیم خان بہت بڑا اے ٹی ایم، اور اسی طرح کے اور بھی اے ٹی ایم مشینیں عمران خان کے ساتھ تھیں، اور وہ فنڈنگ وہ خرچہ بھی کر رہی تھی اور فارن فنڈنگ بھی جاری تھی۔ اس وقت تو چل رہی تھی فارن فنڈنگ 2014 میں، اور پھر یہ اکبر ایس بابر نے یہ کیس الیکشن کمیشن میں لے کے گئے کہ عمران خان کو فارن فنڈنگ ہو رہی ہے، کیونکہ 126 دن کا دھرنا دینا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بس یہ بنی گالا کا گھر ہے، تو لیکن اتنا خرچہ کیسے ہو رہا تھا، 126 دن کا دھرنے پہ کیسے خرچہ ہوا؟ اس کے علاوہ جلسے جتنے عمران خان نے کیے ہیں، کسی پارٹی نے کیے ہیں، یہ پی ٹی آئی جو اس وقت جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کے جلسے بھرے جا رہے ہیں، یہ سارا کھیل پیسے کا ہے۔ مجھے جو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ سارا کھیل پیسے کا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کا یہ، جہاں پیسہ ہوگا، سرمایہ کاری ہوگی، وہاں سب کچھ ہوگا۔ تو عمران خان کے پاس پیسہ تو بہت تھا، جو فارن فنڈنگ تھی اس وقت 2014 میں، 15 میں، 16 میں، 17 میں، یہ اس وقت ان کو فنڈنگ ہوتی رہی ہے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن نے تو چلے انویسٹیگیٹ کرا کے اور رپورٹ جاری کر دی، ڈکلیئر کر دیا، پی ٹی آئی پر ثابت کر دیا کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے خود بھی مانا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہوتی ہو، 2014 سے بھی پہلے ہوتی ہو، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن سمجھے ریاستی ادارہ ہے، اور ریاستی لیول پر عمران خان مستند ڈکلیئرڈ فنڈڈ لیڈر ہیں، فارن فنڈڈ لیڈر ہیں۔ تو اب یہ سوال ہے کہ اب خرچہ کون کر رہا ہے؟ اچھا، جے یو آئی کا میں بتاؤں، جے یو آئی نے خرچہ کیسے کیا تھا؟ جے یو آئی نے، مجھے جتنا یاد ہے، جے یو آئی نے چندہ کیا تھا اپنے جماعت کے لوگوں سے، اور جے یو آئی نے پھر ان اپنے جو مخیر لوگ ہوتے ہیں ان سے چندہ کیا تھا، ایک تو لانگ مارچ کے خرچے کا، اور دوسرا ہر بندے کو اپنا اب خرچہ خود افورڈ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، کیونکہ جے یو آئی کے جو ورکر ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرح نہیں ہیں، وہ والنٹیئرز ہیں، وہ رضاکار ہیں، اور وہ اپنی جیب سے کیونکہ وہ ظاہر سیاسی جماعت تو ہے ہی جے یو آئی، لیکن مذہبی جماعت بھی ہے، اور مذہب کے حوالے سے مذہبی لوگ اپنا خرچہ کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ تو جے یو آئی نے اپنا خرچہ خود، اپنے لوگوں نے اپنا خرچہ ہر بندے نے خود افورڈ کیا تھا، اور اتنا لمبا بھی نہیں تھا، کوئی 126 دن کا بھی نہیں تھا، 13 دن کا تھا دھرنا، اور لوگ افورڈ کر رہے تھے، کچھ ان کے مخیر لوگ تھے۔ اسی طرح جے یو آئی نے اپنا خرچہ بظاہر یہ چلایا تھا۔ میڈیا میں بہت ساری رپورٹس ہوئی تھی کہ جی نواز شریف نے خرچہ افورڈ کیا ہے، نواز شریف نے ملک سے باہر جانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو دھرنا دلوایا تھا۔ یہ میڈیا میں مخالفین کی جانب سے یہ خبریں ضرور چلوائی گئی تھیں، لیکن بظاہر جو میں نے آبزرو کیا تھا، ہر بندے نے اپنا خرچہ خود افورڈ کیا تھا، باقی رضاکاروں نے چندہ کیا تھا۔ لیکن جے یو آئی کو فارن فنڈنگ کہیں سے نہیں ہوئی، اور نہ ہوتی ہے، نہ الیکشن کمیشن میں ابھی تک ایسی کوئی چیز ثابت ہوئی ہے کہ جے یو آئی کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے، اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے پاس تو پیسہ ہے، پیپلز پارٹی میں امیر ترین لوگ بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کیا، بلاول بھٹو زرداری نے، تو انہوں نے بھی اپنا خرچہ خود کیا، اپنی پارٹی نے خرچہ کیا۔ وہاں پہ بھی فارن فنڈنگ، کہیں سے کوئی کرپشن، کوئی فارن فنڈنگ کے حوالے سے کوئی
साबित नहीं हुआ, न इलेक्शन कमीशन में साबित हुआ है, न कोई इल्ज़ाम ऐसा कोई लगा है पीपल्स पार्टी पे कि जी फलां ने ये लॉन्ग मार्च कराया था बिलावल से और ख़र्चा फलां ने अफोर्ड किया। लेकिन इमरान खान पर इल्ज़ाम रहा है और इमरान खान पर अभी भी सवालात उठाए जा रहे हैं, उंगलियां उठाई जा रही हैं कि आखिरकार पीटीआई के लॉन्ग मार्च का इतना योमिया खर्चा समझें 1.25 करोड़ समझें डेली खर्चा हो रहा है, तो ये कौन कर रहा है खर्चा? एटीएम मशीनें भी नहीं है इमरान खान के साथ, जहांगीर तरीन भी नहीं है, अलीम खान भी नहीं है, और बाकी जो बड़े बड़े एटीएम और थे अलीम खान और जहांगीर तरीन के अलावा या जो इनके डोनर्स थे वो भी इनके साथ नहीं है। हुकूमत ने कोशिश की है कि डोनर्स को पकड़ा जाए, डोनर्स पर सख्ती की जाए, और ये खबर मैंने बहुत पहले दी थी, 1.5-2 महीना पहले दी थी कि डोनर्स जो पीटीआई के हैं उनको भगाया जा रहा है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने जा रही है हुकूमत कि भाई इमरान खान को फंडिंग न करें। अब पीटीआई के कुछ लोग कहते हैं कि जी बाहर से जो पाकिस्तानी हैं, बाहर जो बैठे हैं, वो अपने तौर पर इमरान खान की फंडिंग कर रहे हैं, इमरान खान के लिए चंदा कर रहे हैं, उनको पैसे भेज रहे हैं। लेकिन बहरहाल अपनी जगह पे सवाल मौजूद है, और हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, फैसल करीम कुंडी और पलवा शाह खान, अखुनज़ादा चट्टान, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहाँ पे भी जो पलवा शाह खान है उन्होंने ये डिमांड रखी, मुतालबा किया कि ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए फौरी तौर पर कि आखिरकार लॉन्ग मार्च का खर्चा कौन कर रहा है, फंडिंग लॉन्ग मार्च को कौन कर रहा है, क्योंकि फंडिंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। फंडिंग के बगैर किराया ना हो तो बंदा 1 किलोमीटर नहीं जा सकता किराए के बगैर, फर्ज करें गाड़ी लेकर। तो ये खर्चा 1.25 करोड़ रुपया, तकरीबन 65 लाख रुपए डेली खर्चा कौन कर रहा है? जो इमरान खान को तो वैसे चाहिए था कि अभी भी लोग सैलाब मुतासरीन जो हैं अभी भी रोडों पर बैठे हुए हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, इनकी कोई मदद करें। अब जो इन्होंने टेलीथॉन किया, चंदा इकट्ठा किया सैलाब ज़दगान के लिए, उसके लिए भी सवाल निशान है इस वक्त, और सवाल उठाया जा रहा है कि भाई वो पैसा किधर गया? इमरान खान ने अभी तक तो नज़र नहीं आया, कहीं मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ कि इमरान खान ने जाके कहीं पैसे तकसीम किए हों लोगों में। जो टेलीथॉन के ज़रिए अरबों रुपए इमरान खान ने क्लेम किया, 2 दफ़ा 3 दफ़ा ये टेलीथॉन किया, चंदा इकट्ठा किया मुतासरीन के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए, वो पैसा किधर गया? वो भी कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च पे खर्चा किया जा रहा है। ये डिस्कस हो रहा है मार्केट में, पॉलिटिकल जमातों के अंदर, सियासी जमातों के अंदर, सियासी हलकों के अंदर, कि इमरान खान वो भी पैसा इधर लगा रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत मुतालबा ये कर रही है, हुकूमती जो जिम्मेदारान हैं वो मुतालबा कर रहे हैं अपनी ही हुकूमत से और अदालतों से कि इसकी भी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए कि इमरान खान को और उनके लॉन्ग मार्च को फंडिंग आखिरकार इस वक्त कौन कर रहा है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।